اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج سورہ الاعراف کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، پروردگار کرم کر دے، رحم فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی کفار کے بارے میں بحث بات چیت چل رہی اسی تسلسل میں، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا، یعنی ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے لہذا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے یعنی اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود نہیں جانتے؟ اب اس کی آیت کا یہ آیت کا سبب نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت بولے تو یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو دور جاہلیت بولتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، وہ لوگ بالکل جو ہے ہر رسم اپنے حساب سے اپنے باپ دادا کے طریقوں سے جہالت میں جو بھی ہے، تو دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے۔ بغیر پردہ یا اوٹ کے ننگے نہانا، راستے میں ہی بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا، یا محفل میں کسی کے سطر کھل جانا مطلب یعنی شرمگاہ دکھنا کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اور اہل عرب ہی کا کیا ذکر، ہر جاہلی معاشرے میں یہی حالت ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو اس سے بھی زیادہ شرمناک فعل تھا وہ یہ تھا کہ وہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس فعل کو یعنی اپنے اس کام کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں، جیسا کہ یعنی یہ حدیث میں ہے۔ اب حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں یعنی جاہلیت کے دور میں عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کہ کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے یعنی مجھے ادھار کو یہ کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی۔ بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بے شرمی کی باتیں تم اللہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ بے حیائی کی کوئی بات نہیں سکھاتا۔ یہ جو حدیث ہے یہ مسلم شریف سے ہے کتاب۔ آج اس کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو جائے گا، اور جتنا بھی ظاہر ہو میں اسے اس کے لیے جائز نہیں رکھتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسری آیت یہ ہے، قُلْ أَمْرُ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے،
اور تم ہر سجدے کے وقت و مقام پر اپنے رخ کعبے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور تمام تر فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو، جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی، تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ اب اس میں زیادتی اور کمی سے بچنے کا ایک انصاف کا طریقہ بتایا گیا۔ تفسیر میں یہ ہے کہ آیت کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ہر کام میں توسط و اعتدال پر رہنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی ہدایت کی ہے، یعنی ریزنیبل اور بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ اپناؤ۔ نہ زیادتی اچھی چیز ہے، نہ اس میں کمی اچھی چیز ہے، بالکل جیسا حکم ہے ویسا بیلنس ہے۔ پھر بلا فواحش کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ جو خدا تم کو اتنی پیاری باتیں بتاتا، وہ خدا تم کو برائی کا حکم کیسا دے سکتا؟ نہیں پاگل۔ مسجد کو اچھا یعنی نماز ادا کرنے کے وقت اپنا منہ سیدھا کعبے کی طرف رکھو، خدا کی عبادت کی طرف ہمیشہ استقامت کے ساتھ دل سے متوجہ رہو۔ اب یہاں پر ابن کثیر، یہ بھی ایک مفسر ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں سیدھے رہو، جو راستہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس سے ٹیڑھے ترچھے نہ چلو، وہ جس طریقے سے بتائے تم اپنی عبادتوں کو اسی طریقے سے کیا کرو۔ عبادت کی مقبولیت دو ہی چیزوں پر موقوف تھی، یعنی یہ دو باتوں پہ آپ کی عبادت قبول ہونا یا نہیں ہونا، یہ دو باتوں پہ کیا ہے؟ خالص خدا کے لیے ہو، خالص خدا کے لیے ہو، جس کو آگے فرما دیا وَدُّوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس مشروع طریق کے موافق ہو جو انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا، اس کو وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُم میں ادا کیا گیا۔ بہرحال اس آیت میں اوامر شرعیہ یعنی شرعی احکام کے تمام انواع یعنی تمام اقسام کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو بندوں کے معاملات سے متعلق ہیں، وہ سب قسط میں آ گئے، اور جن کا تعلق خدا سے ہے اگر خالی بھی ہیں تو واقم وجوہکم میں، اور قلبی ہیں تو وَدُّوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں مندرج ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تعلق جن کا تعلق خدا سے، اگر وہ خالی بھی یعنی وہ قلب سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وہ اقیم وجوہکم یعنی اپنے چہروں کو خدا کے حضور یعنی خدا کی طرف کعبے کی طرف اپنا رخ کرو، اس میں آ گئے۔ اور اگر قلبی ہے اور اگر وہ دلی بات ہے تو وَدُّوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں اس کے اندر اس کا ذکر آ گیا۔ انسان کو اعتدال یعنی بیلنسڈ، استقامت کنسسٹنٹ، اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے، موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے جس میں موجودہ زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے۔ وہ زندگی میں آپ کو عمل نہیں ہے، وہ زندگی میں صرف یہاں کا عمل کی ثواب کمانا، ثواب پہ گزارا ہے وہاں پہ پورا، وہ عمل کی دنیا ہی نہیں ہے، یہ دنیا ہماری عمل کی دنیا ہے، اور اس کا وہاں پر جو ہے وہ صرف اس کی جزا ہے وہ۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس لیے ضروری ہے یہ راہ پہ چلنا، اس اعتدال، استقامت اور اخلاص کی راہ پہ چلنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے جس میں موجودہ زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کی فکر ابھی سے ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ فریقاً ہدیٰ
فریقا حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ کردار دو ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والے، دوسرے سیدنا آدم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے۔ واضح رہے کہ کوئی شخص یہ تسلیم کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے، بلکہ وہ شیطان کا نام سن کر یا نام لے کر دو چار گالیاں بھی اسے سنا دے گا۔ نہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرتے وقت کبھی اپنا آپ بتایا ہی ہے، بس اس کا کام یہ ہے کہ کسی برے طریقے کو خوبصورت کر کے پیش کر دے اور ویسے ہی سبز باغ دکھائے جیسے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دکھائے تھے۔ اس میں خواہ وہ کسی دینی مصلحت کی امید دلائے یا کسی دنیاوی مفاد کی، اس طرح انسان اس کے بھرے میں آ جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کی سیدھی راہ سے ذرہ بھر بھی انحراف کیا، یعنی وائلیشن اس کے خلاف گیا، وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکا ہے، کیونکہ اس راہ کے سوا باقی سب شیطانی راہیں ہیں، اور چونکہ شیطان بھی کوئی اچھی بات ہی سمجھاتا ہے، لہذا یہ شیطان کے پیروکار بھی سمجھتے یہی ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر ایک اچھی بات یاد آ گئی، یعنی شیطان کب ہارتا آپ سے، شیطان کب شکست کھاتا۔ ایک تو حضرت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بہت عظیم واقعہ ہے کہ آپ جب 25 سال جنگلوں میں عبادت کریں، 25 سال چاول دانہ گیہوں کچھ نہیں کھائے، صرف 25 سال جنگلی پتے کھائے اور جو بھی ندیاں نہروں کا پانی پیے، تو بولتے کہ آپ کے یہ حلق وغیرہ سب ہرے ہو گئے تھے۔ تو 25 سال کی ریاضت کے بعد میں آپ کو حکم ہوا کہ آپ شہر کی طرف جائیے۔ تو آپ جب ہوئے تو بولے کہ ایک بادل میں ایک شاندار بڑی وجیح بڑا وجاہت بڑی شاندار شکل نظر آئی آپ کو۔ اسے آواز آئی کہ عبدالقادر ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے اور انعام کے طور پہ ہم تمام حرام چیزیں تم پہ حلال کر دیے۔ تو بولے مردود میری نظر سے دور ہو جاؤ، بولے اتنا بڑا انعام تھا، مگر آپ بولے کہ مردود میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ تو پھر آواز آئی کہ عبدالقادر تم اپنے علم سے بچ گئے، تو آپ بولے نہ، میں اللہ کے فضل سے بچا، میں اپنے علم سے نہیں بچا۔ تو جب انہیں بولا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں تم کو نہیں بھٹکا سکتا، یعنی آپ اس طریقے سے صحیح راستے پہ جم گئے ہیں کہ اب آپ کو ہٹانا مشکل ہے، کیونکہ اتنے بڑے انعامات کے بعد میں جواب یہ ہو رہا بھائی حرام حلال ہے۔ تو بعد میں لوگ آپ سے پوچھے کہ حضور آپ یہ جواب کیسا آپ کے سمجھ میں آیا؟ تو بولے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے کو ہدایت ہوئی کہ بھائی لا تبدیل لکلمات ہی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیا کہ اب میرے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ تو جو حرام حلال میرے آقا محمد رسول اللہ پہ طے ہو گیا، اس کے بعد اب قیامت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، تو میرے لیے یہ چیز حرام حلال کیسا ہوا؟ پھر دوسرا علم سے، تو نہیں، وہ سمجھ میں آنا اللہ کا فضل سے بات تھی۔ تو اس طریقے سے
اسی طریقے سے ایک بزرگ نماز کو جا رہے تھے، فجر کے اندھیرے میں جا رہے تھے تو گڑے میں پیر پڑ گیا، تو کیچڑ سے کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ فوراً گھر کو آئے، آ کے وہ صاف ستھرا کر کے پھر نکلے، پھر گڑے میں پیر گیا، پھر وہی کیچڑ وغیرہ، پھر آئے، 3 مرتبہ ہو گیا۔ 3 مرتبہ بھی آپ کا وہی گڑے میں پیر گر رہا، وہی کیچڑ لگ رہا، وہی ہو رہا، آپ آ رہے ہیں صاف کر رہے۔ جب چوتھی مرتبہ گئے تو وہاں پہ ایک شخص جو ہے چراغ لے کے کھڑا ہوا تھا۔ کیا لے کے کھڑا تھا؟ چراغ لے کے۔ تو بولے ارے ہو دیکھا حضرت، آپ 3 مرتبہ آپ گر گئے گڑے میں، گڑے کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو لہذا میں آپ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بولے چلیے کہاں جا رہے؟ مسجد تک لایا۔ جب مسجد کے پاس یہ بزرگ بولے کہ بھائی اب جب مہربان اتنی مہربانی کرے میرے ساتھ تو چلو میرے ساتھ مسجد میں بھی چلو۔ تو بولے نہیں میں اندر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ بولے میں شیطان ہوں۔ تو پھر یہ ہمدردی، تو بولے میں تم کو اللہ کی عبادت سے روکنے کے واسطے گڑے میں گرا رہا تھا، مگر تم جیسا جیسا پھر تیار ہو کے آئے تو تمہارے ثواب کے درجے اللہ تعالیٰ بڑھاتے جا رہا تھا۔ تو اب میں بولا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کو مسجد تک پہنچانا اچھا ہے، اس لیے کہ میں جتنی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہوں اور تم ضد سے جو آتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات میں اور بڑھاتے چلے جا رہا۔ تو شیطان بھی شکست کھاتا آپ کے ارادے کے پختگی کے ساتھ، جب آپ کا ارادہ پکا ہو جائے تو وہ بھی شکست کھاتا۔ مگر اب ہم لوگ کیا ہے، چونکہ نفس کے بندے ہیں تو لہذا جو ہے اس کی باتوں میں وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اگرچہ اس سے مقصود عرب تھے جو ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن یہ تمام عالم سے خطاب ہے کیونکہ یہ نماز والی ہر مسجد کو شامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دیہاتی ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک عورت بیت اللہ کا طواف ننگی ہو کر کرتی اور اپنے فرش پر باریک یعنی اپنی شرمگاہ پر لمبا چمڑا جیسا کہ آج کل گدھوں کے منہ پر ہوتا ہے باندھ لیتی تاکہ مکھیاں تکلیف نہ دیں، اور یہ شعر پڑھتی، آج میرے تمام فرج یعنی آج میری تمام شرمگاہ یا اس کا بعض حصہ ظاہر ہے، میں اس کی طرف نظر حلال نہیں کرتی۔ اس پر اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور انہیں کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ نہیں، آپ اللہ کے حضور آؤ تو آپ اچھا لباس پہن کے آؤ، اپنے بدن کو صحیح طریقے سے ڈھک کے اچھا لباس پہن کے صاف ستھرا لباس سے، گندگی نہیں ہونا آؤ۔ پھر اسی پہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عورت زمانے جاہلیت میں ننگی بیت اللہ کا طواف کیا کرتی تھی اور اس کے فرش پر یعنی اس کی شرمگاہ پر ایک پردہ ہوتا تھا، وہ یہ شعر پڑھتی، آج میری تمام فرج یا اس کا بعض حصہ ظاہر ہے اور اس کا جو حصہ بھی ظاہر ہے میں اس کی طرف نظر حلال نہیں کرتی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک مسئلہ اس آیت سے احکام القرآن کی تصریح کے مطابق یہ نکلا کہ میں جتنی چیزیں دنیا میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں، اصل ان میں یہ ہے کہ وہ سب جائز و حلال ہے جب تک کسی خاص چیز کی حرمت و ممانعت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو دی گئیں وہ جائز ہیں، جس کے بارے میں حکم آ گیا بس وہاں پہ آپ کو رکنا ہے۔ جس بارے میں بتایا گیا کہ یہ جانور حلال ہے، یہ جانور، تو وہ جس کے لیے اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں تو جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ کسی دوسرے جانور کے لیے حلال ہو جاتی، وہ کسی اور مخلوق کے لیے حلال ہو جاتی۔ تو اسی لیے اب ہم کو حکم جس چیزوں کا ہے کہ یہ چیزیں کھاؤ، یہ چیزیں مت کھاؤ،
تو اس کے اوپر چلنا ہے۔ تو بولے کہ جب جس چیز کی حرمت یعنی اس کا حرام ہونا اور جو منع ہو کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے، ہر چیز کو جائز و حلال سمجھا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ اس بات سے ہوا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا یعنی کھاؤ اور پیو کا مفعول ذکر نہیں فرمایا، کیا چیز کھاؤ کیا چیز پیو۔ اور علماء عربیت کی تصریح ہے کہ ایسے موقع پر مفعول یہ ایک شرعی احکام ہے۔ اب کھانے پینے میں اسراف جائز نہیں، کھانے پینے میں ہاں اسراف کس کو بولتے ہیں؟ زیادتی، کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا اسراف ہے۔ حد سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو گئی تو وہ اسراف ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کی سے زیادہ اچھی بات میں جو زیادہ میرے کو اچھے اسراف کے اوپر امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر ہے میں اسی کے اوپر اتفاق کرتا ہوں آج میں کہ اسراف کیا ہے۔ کہ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام دن میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور وہ بھی نونی والے۔ آپ ایک لباس کپڑا رکھتے تھے، اسی سنت میں تمام صحابہ وہی عمل کرنے لگے کہ آپ ایک وقت کھانا کھاتے اور وہ ایک وقت کا کھانا بھی آپ آدھا پیٹ کھانا کھاتے، پاؤ پیٹ پانی پیتے اور پاؤ پیٹ ہوا کے لیے رکھ دیتے۔ تو اب اس میں جو طب کے ماہرین ہیں وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا زندگی میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا معدہ صاف رہتا، اور ہر مرض کی جڑ جو ہے وہ معدے کی خرابی ہوتی ہے۔ خواہ وہ آنکھ ناک جسم کا کوئی اعضاء کی خرابی ہو، اس کی جڑ معدے کی خرابی سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرتے تھے، رسول پاک بھی ویسی کرتے تو صحابہ بھی ویسی کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس دو تین ٹائم کا کھانے کا جو ہے لباس کا ہمارے پاس اب کون ایسا ہے جو ایک لباس ہے، تو اب بے حساب لباس بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ تمام اسراف ہے، یہ تمام اسراف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اب ہم کو 2 ٹائم کے 3 ٹائم کے کھانے کی عادت ہو گئی۔ اگر ہم وہ عادت کی چھوڑیں تو ہماری طبیعت خراب ہونے کا خوف ہے، ہماری صحت خراب ہونے کا خوف ہے، ہمارے لیے زندگی کے کام کاج کا مشکل ہو جا رہا، اس لیے کہ ہم کو عادت ہو گئی 2 3 ٹائم کھانے کی۔ اب کیا کریں گے؟ اب بتائیے آج سے 800 سال پہلے امام غزالی جو فارمولا دیے، کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکتا تھا وہ فارمولا جو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بولے کام کرو، جب بھوک لگی کھانا کھا لو، جب بھوک لگو، کیونکہ بھوک کے وقت کھانا اسراف نہیں ہے، بغیر بھوک کے کھانا اسراف ہے۔ تو جب بھوک لگی تو کھانا کھا لو۔ اب بھوک ہے یا خواہش ہے، اس کا میزان کہاں ہے ہمارے پاس؟ بھئی یہ بھوک ہے یا خواہش ہے، اب اس کو کیسا ناپیں گے ہم؟ تو بولے اس کے لیے بڑا اچھا فارمولا بتا دیا ہوں کہ اگر روٹی بغیر شوربے کے حلق کے نیچے گئی تو بھوک ہے، نہیں تو بھوک نہیں ہے۔ پریکٹیکل بات۔ اب آپ تجربے میں دیکھو، بعض اوقات ہم کھانے پہ بیٹھتے تو بھوک رہی تو بعض اوقات وہ انتظار بغیر کرے پیاز کھانا شروع کر دیتے، وہ بھی جو پاپڑ جو بھی چیز کھانا شروع کر دے، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ پورا ٹیبل جمے ہوتا ہے کہ آپ اور مزے سے دیکھتے رہتے کہ اور کیا آتی کی ہو۔ تو یہ ہے اسراف، ہر چیز کی زیادتی اسراف ہے، تو اسراف سے بچو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ تعالی۔ اب یہاں پر چونکہ امام یہ 31ویں آیت کی جو ہے تلاوت آج یہاں پر ایک بات چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمن میں آ گئی تو میں تبرکاً جو ہے وہ بات کو پڑھ دینا چاہ رہا ہوں۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت کھانے پینے سے بچو، کیونکہ وہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، عمل میں سستی پیدا کرتا ہے،
بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو، بیلنس طریقہ، وہ جسم کو صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اسراف سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی فربا جسم عالم کو پسند نہیں فرماتا، موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ امام فاروق اعظم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فربا جسم یعنی موٹے جسم عالم کو پسند نہیں فرماتا۔ مراد یہ کہ جو زیادہ کھانے سے اختیاری طور پر فربا ہو گیا ہو، یعنی جو خوب کھا کھا کے جو موٹا ہو گیا، جو طبیعتاً جو خدا کی طرف سے موٹے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ زیادہ نہیں کھاتے مگر موٹے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، جو کھا کے بیتکا کھا کھا کے موٹے ان کے لیے۔ اور فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی نفسی خواہش